بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اندازہ کریں کہ آل مائٹی ایک بندہ رہا ہو اور خود کو پیوٹن کہتا ہو، جس طرح پیوٹن نے روس کے صدر سے استعفیٰ دوا کے خود اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، وہ یہ کہتا پھر رہا ہو کہ عمران احمد خان نیازی کے بعد میں نے ہی اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اور اس کو بڑے باعزت طریقے سے ایک جگہ پہ محبوس کیا گیا ہو، اور اس کمرے کے اندر ایک اچھا سا بیڈ بھی ہو اور صوفے بھی لگے ہوں اور باقی سہولیات بھی دستیاب ہوں۔ ایک 6 فٹ 7 انچ کا 6 فٹ 4 انچ کا نوجوان آ کے اور وہ جناب کے سامنے وہ بیڈ پہ تشریف رکھتے ہیں تو اوپر بیٹھ کے جناب چونکڑا مار کے بیٹھ کے اور سناؤ پھر جناب صاحب کی ٹائپ۔ یہ میکسیمم ٹارچر ہے جو موصوف کو اب تک جتنے بھی لوگوں سے اطلاع ملی ہے کہ پہنچایا گیا ہے، اسی پہ وہ بریک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے نوعیت آ گئی ہے میرے اوپر، تیرا مطلب ہتھیار سٹ دیو، تو اے لیول آ گیا۔ میرا خیال اس لیول کے اوپر بدتمیزی کرنے کی بھی آتی ہے، توبت آتی ہے، یا بدتمیزی کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی کے اوپر ہی اب میں نے کہا تو مسئلہ کس بات کا؟ انہوں نے کہا اس وقت کھینچا تانی چل رہی، وہ سنانا چاہتے ہیں سائفر کی واقعات، وہ سنانا چاہتے ہیں دوسرے تیسرے واقعات، لیکن انہیں کہا جاتا نہیں سر، ہم تو آپ سے صرف اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ وہ پھر ادھر ہوتے ہیں، پھر ان کو پڑھ کے واپس نہیں سر اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی سر۔ تو اس طرح کا ایک کھیل ہے نفسیاتی طور پہ جاری، ڈیٹینشن کے باہر بھی ایک ایکٹیویٹی جاری۔ اس وقت فیض صاحب کے بھائی تو مفرور ہیں، نجف حمید صاحب۔ فیض بھائی کا یہ خیال ہے، اب میری ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں کیونکہ وہ اس وقت وکٹم ہیں، اگرچہ پاکستان کے اندر کئی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کے وکٹم رہے ہیں، لیکن بہرحال اب وہ خود کڑکے چڑھے ہیں، تو بھائی ان کے ہو گئے مفرور۔ تو اب کیا ان کی فیملی جو ہے، بہن، جو میں تو ان کو بہن ہی سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردیاں ہیں اور وہ رابطہ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جس بھی لائر سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس لے لیں، وہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا وکلا کے اندر سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، جناب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، بلوچوں کے بہادر جیتدار بلوچ سردار، ٹھیک ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتے، جو کہ جناب جرنیلوں کو منہ پہ کھڑے ہو کے للکارتے ہیں، جو ججوں کو منہ پہ کھڑے ہو کے للکارتے ہیں۔ تو انکار کرتی ہوں، میرا تو شعبہ ہی نہیں ہے، میں تو کبھی اس طرح کا کیس لیا ہی نہیں ہے، لڑا ہی نہیں ہے۔ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب آخری اطلاعات کے مطابق انکار کر چکے۔ میں پوری لسٹ لے کے آیا ہوں جنہیں نے انکار کیتا ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے بڑے شستہ نجیب الطرفین جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، تازہ بتازہ پی ٹی آئی کو پیارے ہوئے ہیں، ایک گاڑی میں کھڑے ہو کے سامنے 4 بچے کھڑے کر کے تو وہ جب نعرے لگوا رہے تھے نا، تو مجھے یاد آ گیا کہ اکبر بادشاہ کے دور کے اندر جو تھا وہ آگرہ میں تھا نا، اس کا میرا خیال ہے راجدھانی، تو وہاں پہ ایک بازار کے اندر ایک جو وہاں کا مراسی تھا، اس نے گلی کے بچوں کو پیسے دیے، پیسے نہیں، پھلیاں ہوتی ہیں ایک، اگر آپ نے کبھی پنجاب کے اندر سے یہ مرونڈا نہیں جس کو بنتا ہے سر، پھلیاں ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں پھیکی بھی ہوتی ہیں، تو پھلیاں اس نے لے کے بچوں کی جوریاں بھرتی اور کہا کہ جناب میرے پیچھے پیچھے چل کے تم نے نعرے لگانے ہیں، دلی کا شہزادہ آیا، ہٹ جاؤ بچو، ہٹ جاؤ بچو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جناب گزر رہا تھا، وہاں پہ اکبر بادشاہ صاحب بھی گزرے، انہوں نے کہا میرا تو شہزادہ نہیں ہے، یہ ہے کون؟ اس کو پکڑ کے لیا، اس کو پکڑ کے لے کے گئے تو اس نے کہا حضور میں اپنی دل پشوری کے لیے، یہ دیکھیں بچوں کو بھی نالے پکڑ کے لے آئے نا، یہ کیڑا شہزادہ ہے؟ تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ بھائی باپ
اکبر نے کہا جا یار جب تک میں حکمران ہوں تو انڈکلیئرڈ شہزادہ دلی کا شہزادہ آیا. تو وہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے نا, ایک جیپ ہے, اس جیپ کے وہ جو ایڈ روف ہوتا ہے, وہ کیا سن روف ہوتا ہے, کھول کے اس میں سے باہر نکل کے نعرے لگا رہے, سامنے مبلغ 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. تو موصوف نے بھی انہوں نے کہا میں تو کارپوریٹ کر رہا ہے, میں نے تو کبھی اس طرح کی کوئی چیز کی نہیں ہے. تو خیر انہوں نے بھی سنا ہے کہ انکار کر دیا ہے. پھر جناب سابق اٹارنی جنرل مختوم علی خان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا اور خواجہ حارث سے بھی رابطہ کیا گیا. لیکن میری خواہش بھی تھی اور دعا بھی ہے کہ فیض امید صاحب کی وکالت خواجہ حارث صاحب فرمائیں, کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے آج تک کوئی کلائنٹ جو ہے نا وہ خالی گھر جانے نہیں دیا. تنوا کے جیل چھوڑ کے آئے اور تسلی کی ہے کہ جیل کے اندر آئے گے نہیں. اور اس کی 2 بڑی مثالیں ہیں, جناب نواز شریف صاحب اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب. یہ دونوں کو خواجہ صاحب تنوا کے گھر واپس گئے ہیں, اور خواجہ حارث صاحب جو ہے فیس ہی بڑی بھاری لیتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ کوئی کروڑوں کی گاڑی تھی, کچھ تو لوگ کہتے ہیں 35 کروڑ کی گاڑی تھی حسین نواز کی. تو وہ انہوں نے کہا ذرا ٹیسٹ ڈرائیو میں نے کرنی ہے, ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے لے گئے, کہا یہ بھی فیس میں ایڈجسٹ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو خواجہ حارث صاحب فیس بھی بڑی تند کے لیتے ہیں. خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے, اور مختوم علی خان صاحب نے انکار کرنے کا بڑا شستہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں, ٹھیک ہے. اور کیس لینے کا اگر ارادہ ہو تو فوری طور پہ آپ جو ہے وہ فیس بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر نہ لینے کا ارادہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. ایک اور صاحب ہے جی, بشارت اللہ چودھری صاحب, پنڈی سے ان کا تعلق ہے, بہت کیس لڑے ہیں, بڑا معروف نام ہے. سنا ہے کہ انہوں نے بھی جناب فیض امید صاحب کا کیس لینے سے انکار کر دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ کرنل انعام الرحیم صاحب جو ہیں ان کو کیوں نہیں چیک کیا گیا, کیونکہ وہ ہر اس طرح کے وقتی مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب خود ذاتی طور پہ, مجھے یاد دلایا گیا, مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں تو اس پہ ویلاگ کیا ہوا ہے, کرنل صاحب خود ذاتی طور پہ فیض امید صاحب کے وکٹم رہ چکے ہیں. تو ان کو اب کس منہ سے یہ کیس لیں گے نا, مطلب وہ کس منہ سے بے گناہی پلیڈ کریں گے. اگر وہ ان کی بے گناہی پلیڈ کریں گے تو پھر ان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. کرنل صاحب پہ بھی تو ظلم ہوا تھا نا, وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا. جس طرح ججوں کو مینوور کیا جاتا تھا, جس طرح عدالت کا تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا, تو یہ بہرحال بھائی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب جو کہ صبح سری پائے کا ناشتہ کرنے کے بعد میں کافی نوش فرماتے ہیں, اندازہ فرماؤ, سری پائے اور کھاد کھانے کے بعد وہ کافی نوش فرماتے ہیں کھانے کے بعد, لوری ناشتے کے بعد. سنا ہے کہ انہوں نے بھی انکار کر کہ جناب نہیں پارا کام, ٹھیک ہے نا. یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ کیا بتانے والی, یعنی اظہر صدیق جو ہیں اظہر صدیق فیض امید کو انکار کر دے گا, یہ واقعی قیامت کی نشانی. اچھا قیامت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو ہیں وہ لوگ ہیں, ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں, تمام تو نہیں کہے جا سکتے, وہ بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جو فیض امید صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں بٹھائے جاتے تھے. یہ جب کسی جگہ پہ پہنچتے تھے ان کو ملنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ بٹھا دے صاحب کو, اور یہ گھنٹوں بیٹھتے تھے, بڑی خوش دلی سے وہاں پہ انتظار کیا کرتے تھے اس میٹنگ کا. اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وکلا کمیونٹی کہتی ہے کہ بینیفیشری, میں نہیں کہہ رہا لیکن وکلا کمیونٹی ہے. میں آج سوچ رہا تھا, عدالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا, یار میری کیا اوقات ہے, میں کیا بیچتا ہوں اس دنیا کے اندر, لیکن کم از کم ایک بیرسٹر, ایک نامور وکیل اپنا میاں داؤد, اور اس کے علاوہ کم از کم پنجاب بار کونسل کی ایک رکن, سابق وائس چیئرمین, یہ وہ کر کے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں ان لوگوں کو چائے کا کپ نہیں ملا سکتا. اپنی اتنی حیثیت نہیں کی, اور وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں میرا. ہر اس بندے کا تو سورج سوانے پہ تھا اقتدار کا, اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں, اور فیس دے رہی ہے باقاعدہ. بہرحال بندہ مجھے پتا ہے جو کیس لے سکتا ہے, بتانا میں نے کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مینو بڑا مارنا ہے. پھر
لیکن یہ ہے کہ فیاض حمید صاحب کے جو فیملی ہے ان کو چاہیے کہ اور بھی مطلب کہ لوگوں سے رابطہ کرے اور کم از کم پی ٹی آئی کے وکلا کے پینل کے اوپر تو لائن پھیر دے اور ان سے باہر نکلے اور معروف ناموں کے بجائے اچھے کمپیٹنٹ اور بہادر کسی وکیل کو چنیں. یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کتنے یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن تک ہماری رسائی ہو گئی یا جن کے قریبی حلقوں سے ہم نے تصدیق تردید کر لی تو انہوں نے کہا ہاں پوچھا تو گیا ہے سر سے پوچھا تو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جن سے نہیں پوچھا گیا ہوگا. بندہ ایک ہی ہے پورے پاکستان میں جو یہ کیس لڑ سکتا ہے, نام ہے وہی نہیں دس رہا ہونا, ٹھیک ہے, لیکن ہے صحیح جو یہ کیس لڑ سکے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اقتدار بہت بری چیز, ظالم چیز. کوشش کرنی چاہیے کہ جب اقتدار میں ہو تو آپ اتنا ہے کہ ظلم کریں اور اتنی ہے کہ ات چکتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں, جس کا بیک لیش سنبھال سکے. یہ بیک لیش نہیں تو اور کیا ہے. فاتبرو یا اول الابصار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.